مومنین ہے ان کو بھی تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو سیرت پڑھ کے سناؤ حضرت عائشہ کی، تاکہ آپ کی بیٹیوں کے اندر بھی فیض آ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، اپنی بیٹیوں کے نام ان کے نام پہ رکھو تاکہ اس نام کی برکت بھی ان کو میسر آئے. تو دوسری بات یہ تھی. اور تیسری بات میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے کی تھی. ٹائم کیا ہو گیا؟ بس میں بات ختم کرنے والا. تیسری بات میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ اہل سنت کا کوئی عمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف. اس پہ بھی بعض احباب جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھیں گے، ڈر رہے ہیں. جیسے بات ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو رسول کریم کی نماز. ہم نماز میں اونچی آمین نہیں کہتے چونکہ رسول کریم نے ہمیں کیا کیا؟ منع کیا. ہم رفع دین نہیں کرتے چونکہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول کریم نے زندگی کے آخری زندگی کے حصے میں رفع دین کیا کیا؟ چھوڑ دیا. باقی ہم ذکر کرتے ہیں نماز کے ساتھ متصل، جو بعد میں فرضوں کے ساتھ متصل ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے. ہم اہل سنت و جماعت درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ مطابق ہے. اہل سنت کا کوئی عمل جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی سنت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. کوئی عمل جو ہے رسول کریم کی سنت کے خلاف نہیں ہے. جتنے ہمارے اعمال ہیں، چاہے وہ فاتحہ شریف ہو، چاہے وہ جنازے کے بعد دعا ہو، چاہے وہ درود و سلام پڑھا جائے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں نعرہ رسالت لگایا جائے، ہمارا ہر عمل جو ہے اس کی قرآن و سنت میں کیا ہے؟ دلیل ہے. قرآن و سنت میں اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے. تو اس لیے جو نئے آنے فتنے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو دوڑ کے قبول کرنا یہ کوئی نظریات کا رسوخ نہیں ہے. یہ کچے نظریات ہوتے ہیں. جدھر سے بھی سورج چمکتا دیکھا منہ ادھر کر دیا، جدھر سے دیکھا کوئی نئی بات آ رہی ہے دوڑ کے کان لگا کے اس کو سننا شروع کر دی. تو اس لیے اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ جماعت ہیں جو اصحاب رسول کے طریقے پر ہیں. میں ایک دو باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے. مثلا ایک یہ حدیث سنیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز میں آمین بعد میں اونچی آواز میں کہتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. سنیے حدیث سن لیں. یہ حدیث پاک ہے میرے پاس. نبی علیہ السلام نے فرمایا، وائل بن حجر اس کے راوی ہیں اور طحاوی شریف کے اندر یہ موجود ہے، باقی حدیث کی کتب میں موجود ہے. فرماتے ہیں کعبہ سرکار نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یغفر امام و اربعن التعوذ و بسم اللہ و آمین و ربنا و لک الحمد. سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ نے نماز میں آہستہ کرنا ہے. کون سی ہیں؟ تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ آہستہ، آمین آہستہ، ربنا لک الحمد، ربنا آہستہ کہنا. اس کے سوا آگے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وحفظ به صوتہ. فرمایا جب امام پہنچے غیر المغضوب ولا الضالین پر تو تم کیا کہو؟ آمین کہو. وحفظ به صوتہ، اپنی آواز نیچی رکھو. اپنی آواز کیا رکھو؟ مصطفیٰ کریم کی حدیث، نبی علیہ السلام کی حدیث. تو اب جو ہے نا ہمارا ہر عمل جو ہے اہل سنت و جماعت کا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. کوئی عمل اگر کسی کو کسی کے بارے میں شک ہے تو جمعے کے بعد جو ہے وہ یقیناً آپ کو تبادلہ خیال کرنا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ سوال ہے، اس سوال کا قرآن میں کہاں جواب ہے، حدیث مصطفیٰ کے اندر کیا جواب ہے، تو یقیناً آپ کو جواب ملے گا. اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی تشکیک ہے، شک ہے، کوئی وہم ہے، ابہام ہے، تو آپ کو سوال کرنا چاہیے. آپ کو سوال کرنا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں شفاء العی سوال. فرمایا بیمار کی شفا سوال ہی تو ہے. بیمار کی شفا کس میں ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی شفا کیسے آئے گی؟ سوال کرنے سے. کیا آئے گی؟ آپ سوال نہیں کریں گے تو مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کیا ہے، آپ کو کس چیز سے ڈنگ مارا ہوا ہے، زہر کون سا ہے آپ کے اندر. سوال کریں گے تو آگے سے کوئی جواب تیار ملے گا نا اس کا. تو اس لیے اہل سنت و جماعت کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ میں نے جو خطبے کے اندر آیت پڑھی اس کا ترجمہ سن لیں اور بات ختم. یہ میں نے آیت پڑھی سورۃ النور کی، سورہ مومنون کی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ پکارے
مع اللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے کس کو؟ الہن آخر دوسرے خدا کو کیا کرے؟ بولیے یار کیا کرے؟ قرآن نے کہا یہ چیز بنتی ہے شرک. قرآن کہتا ہے یہ چیز بنتی ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو کیا پکارنا؟ الہ بنا کے، کیا کر کے؟ الہ سمجھتے ہیں نا؟ الہ کا معنی لا الہ، لا الہ یعنی قرآن یہ کلمے کے اندر نفی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے. تو گویا شرک کا پہلو تب نکلتا ہے جب کسی کو الہ مانا جائے. جب کسی کو کیا مانا جائے؟ جب کسی کو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ مانا جائے پھر شرک نہیں ہوتی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا. ساری امت کو مشرک بنا رہے ہو، خدا کے بندو ساری امت کو مشرک بنا رہے ہو. نمازیں پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، تراویحیں پڑھنے والوں کو، روزے رکھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، زکاتیں دینے والوں کو، صدقات و خیرات کرنے والوں کو، اور مصطفیٰ کریم کی محبت میں درود و سلام اور غزوات کرنے والوں کو، اور ناموس رسالت کا کام کرنے والوں کو، ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو شرک کا فتویٰ لگا رہے. قرآن کہتا ہے شرک اس وقت نہیں آئے گا جب تک کہ دوسرے کو کیا کیا جائے گا؟ الہ کا درجہ. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی نبی پاک علیہ السلام کو الہ مانتا ہے؟ اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا حج ہی نہیں ہے. جو رسول کریم کو کیا مانے؟ لفظ وہ بول دے یار، الہ مانے. کوئی بندہ اہل سنت کا مصطفیٰ کریم کو نہ الہ مانتا ہے، نہ حضرت مولا مشکل کشا کو الہ مانتا ہے، نہ غوث پاک کو الہ مانتا ہے، نہ داتا صاحب کو الہ مانتا ہے. لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کیا؟ سنیے ان کی تقریر یہ ہوتی ہے، کوئی غوث نہیں ہے مگر الا اللہ، کوئی داتا نہیں ہے مگر الا اللہ. یعنی مطلب داتا اور اللہ کو برابر کر رہے ہو خدا کے بندو. آئیے آ کرو کچھ. کہتا ہے کوئی غوث نہیں ہے الا اللہ، کوئی داتا نہیں ہے الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. لعنت ہے تیرے اوپر کہ تو یہ توحید بیان کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی توحید ہے. تجھے قرآن کی ہوا ہی نہیں لگی. یعنی اس سے مقصد تیرا کیا ہے؟ سارے اہل سنت کو شرک کا فتویٰ لگانا. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. کوئی داتا نہیں ہے الا اللہ، کوئی غوث نہیں ہے الا اللہ، یہ توحید بیان ہو رہی ہے. تو اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ او مولانا آگے نہیں. جب تمہارا کوئی مسجد مولوی میں آئے نا، مسجد میں مولوی آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آگے نے. تو اللہ فرماتا ہے انت مولانا، اللہ فرماتا ہے مولانا میں ہوں. تو تمہارا مولوی مولانا، اللہ بھی مولانا. وہ وہاں شرک کوئی نہیں آیا، وہاں شرک کوئی نہیں ہوا. اللہ بھی رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی بھی رؤوف اور نبی بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم. قرآن کہتا ہے شرک کوئی نہیں ہوا، تجھے ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے. یہ کیا توحید ہے یار؟ کس طرح کی توحید بیان کر رہے ہو؟ اس طرح کی توحید نہیں ہوتی. جو قرآن والی توحید ہے وہ بیان کرو، جو مصطفیٰ کے فرمان والی ہے وہ توحید بیان کرو. تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی توحید ہوتی کیا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا کوئی عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں. بولے قرآن و سنت کے خلاف نہیں. الحمدللہ الحمدللہ میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، اور میرے جتنے اکابرین ہیں اولیاء ہیں وہ سارے مصطفیٰ کی سنت پر ہیں. کوئی ہمارا عمل جو ہے نہ قرآن کے خلاف ہے نہ مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اگر کسی کو درد ہے تو آ کے بتاؤ، ہم آپ کا درد رفع کر دیں.